السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورس، زندگی میں گرنا، ہار جانا یا تھک جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ہی مشکلات کو فیس کر رہے ہو، آپ ہی اسٹرگل کر رہے ہو، آپ ہی پین کو اور درد کو محسوس کر رہے ہو، باقی سب تو مزے میں ہیں اور چل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور ہر انسان مختلف قسم کی مشکلات کو فیس کر رہا ہے زندگی کے ڈیفرنٹ فیزز میں۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی بہت ہی بورنگ اور سیڈ ہو جاتی ہے اور ڈپریس ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب ایک لمحہ بھی اس سے گزارا نہیں جائے گا، اور انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ورتھ لیس ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اب دنیا کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کو لگتا ہے، یہ سوچ ہے اس کے اپنے اندر کی۔ اوکے، منفی سوچ میں کہوں گی کہ یہ انسان کی اپنی نیگیٹو تھنکنگ ہے، یا وہ اپنے آپ سے جو ڈسکشن کرتا ہے وہ خود کو اس طرح سے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، وہ خود کو اس طرح سے ورتھ لیس کر دیتا ہے۔ اوکے، اچھا، وہیں پر کبھی کبھار زندگی بہت زیادہ خوبصورت، دل کو چھو لینے والی اور بہت انسان کو خوشگوار بھی لگتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، زندگی اچھی بھی لگتی ہے کبھی کبھار، خود سے اچانک سے کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ انسان اپنی زندگی میں خوشی اور دکھ دونوں لمحوں سے گزرتا ہے، دونوں فیزز کو وہ فیس کرتا ہے۔ اوکے، تو اصل مسئلہ ہار جانے یا گر جانے میں نہیں ہے۔ اصل ایشو اور پرابلم تو یہ ہے کہ کیا تم گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو سکتے ہو یا نہیں ہے۔ ہار مان لیتے ہو کہ بس بھائی میری تو بس ہو گئی، اب مزید میں نہیں فیس کر سکتا یا کر سکتی، اور گیو اپ کر دیتے ہو۔ اوکے، تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو انسان کو لائف میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، جو انسان کو ورتھ لیس بناتی ہیں۔ پہلے تو، اور اس میں انسان کا اپنا کردار زیادہ ہوتا ہے، میں دوسرے لوگوں کو بعد میں لاؤں گی۔ پہلے انسان کی اپنی سوچ یہی ہوتی ہے، انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے خود کو ناکام کرنے میں زیادہ۔ دیکھیے، کوئی بھی قلعہ باہر سے فتح نہیں ہو جاتا جب تک وہ اندر سے کھوکھلا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان خود اندر سے کھوکھلا ہو جائے، اس کی سوچ نیگیٹیو ہو جائے، وہ خود کو بلیم کرنے لگے، وہ خود کو یہ کہے کہ یو آر ورتھ لیس اینڈ آپ میں کوئی ایبیلٹی نہیں ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے خود سے، تو ویسلی پھر باہر کے لوگ تو ویسے بھی موقع پائیں گے، اور وہ تو مزید وہ باتیں کریں گے کہ آپ نہیں کر سکتے، اور وہ مزید اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے تاکہ کوئی اور انسان زندگی میں آگے نہ بڑھ سکے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کا ایجنڈا ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور انسان کو ڈی موٹیویٹ کریں۔ خیر، ان کا اپنے آپ پر فوکس نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی لائف میں کوئی عظیم مارکہ نہیں مار رہے ہوتے یا کوئی عظیم فتح نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے۔ میں ان کی فیور میں بھی بات نہیں کروں گی۔ اوکے، تو بات ہو رہی تھی کہ اصل ایشو کیا ہے، پرابلم کیا ہے، کہ انسان کیوں گرنے کے بعد جو ہے نا ہار مان لیتا ہے یا تھک جاتا ہے۔ اوکے، ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو یہاں پر میں سمجھاؤں گی کہ جب ایک بچہ چلتا ہے نا، جب بالکل نیا نیا وہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس دوران سٹارٹنگ ڈیز میں وہ بار بار گرتا ہے، اور اس دوران کبھی کبھار اسے چوٹ بھی لگتی ہے، وہ چلاتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، روتا بھی ہے۔ اوکے، مگر وہ چلتا رہتا ہے، وہ چلنا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ چلنا چھوڑ دے گا تو وہ سیکھے گا کیسے؟ جب ہر بار اٹھتا ہے، جب ہر بار یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے چلنا ہے۔ اوکے، یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے، اور بچہ ان انٹینشنلی یہ کام بار بار کرتا ہے، اس کے اندر ہر چیز صاف اور کلیئر ہوتی ہے۔ یہ بات یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے کہ اس کا دماغ بالکل کلیئر ہوتا ہے، معاشرے کی باتوں پر اس کا فوکس نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں سے اس کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے،
اور اس کا ویژن اور اس کا ٹارگٹ بڑا صاف اور کلیئر ہوتا ہے. اس کا ویژن یہی ہے کہ اس نے چلنا سیکھنا ہے، اس نے خود چلنا ہے. اس وقت اگر اس کے دماغ میں یہ باتیں اسٹور ہو جائیں کہ ہے تم نہیں کر سکتے، تم گر جاؤ گے، تمہیں چوٹ لگ جائے گی، یہی وہ فیکٹرز ہیں، وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ بار بار چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ کی جو سلیٹ ہے وہ کلیئر ہوتی ہے، بالکل صاف، نیگیٹیوٹی سے صاف ہوتی ہے. اوکے، یہاں دو باتیں میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ دیکھیں آپ نے کہ آپ میں ایبیلٹی، آپ اپنی ایبیلٹی کو دیکھیں، خود پر فوکس کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ویری ارجنٹ نیڈ کیا ہے. اس بچے کی نیڈ تو چلنا ہے نا، کہ اب خود اپنے پیروں پہ چلنا ہے. ماضی اور مستقبل کی فکر اسے نہیں ہوتی، اسے یہ نہیں ہوتا اس کے مائنڈ میں کہ ماضی میں تو میں کرالنگ کرتا تھا تو اب میں نہیں چل سکتا. اوکے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ ماضی میں تو یہ کام میں نہیں کر سکا اور اب بھی نہیں کر سکتا. اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ مجھے بہت تیز دوڑنا ہے امیڈیٹلی، ایک دم سے نہیں. اوکے، وہ اس چیز پر بھی اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خود چلوں، چاہے وہ 2 قدم ہی کیوں نہ ہو. پہل تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد وہ 3-4 سٹیپس کے بعد اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا دوڑتا چلا جاؤں. یہ جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو. دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے اور ارد گرد کے لوگوں کے ویوز اور تبصروں سے غافل ہوتا ہے، ان پر اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا. اینڈ کمپلیٹلی فوکسڈ آن ہز اور ہر ٹارگیٹ وچ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ڈاؤن. اوکے، کیونکہ اس کا مائنڈ کلیئر ہے. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اس کا مائنڈ کلیئر ہے ہر نیگیٹیوٹی سے، ارد گرد کے لوگوں کی نیگیٹیوٹی سے. اگر وہ لوگوں کی باتیں سن لے اور سمجھ لے تو کیا ہوگا؟ تو یقین مانے وہ ساری عمر کرالنگ ہی کرتا رہے گا، کبھی چل نہیں پائے گا. یعنی کہ نیچر نے انسان کو اس ایبیلٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان کیس وہ ادر فیکٹرز کو نیوٹرل کر دے تو نہ منفی لوگوں میں بیٹھے، نہ ان کی باتیں سنے اور نہ ہی ان کی باتوں کو اہمیت اور ویلیو دے. اگین، بڑے خواب دیکھنے والے بار بار گرا کرتے ہیں. گریں گے تو سیکھیں گے نا، اور تبھی انہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں منزل کی طرف چلنا کیسے ہے. جب ہر بار انسان گر کر اٹھتا ہے، اور بڑے خواب دیکھنے والے نا کئی بار ناکام بھی ہو جاتے، کئی بار گرتے بھی ہیں، مگر وہ چلتے رہتے ہیں. یہی تو ان کی خوبی ہے، کیونکہ وہ بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں. اور جب وہ گر کر پھر سے چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک اپڈیٹڈ ورژن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ جو پاسٹ میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، اب وہ مسٹیکس نہیں کرتے. وہ سیکھ جاتے ہیں کہ میں یہ غلطی کر رہا تھا یا کر رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے وہ ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن نہیں مل رہی تھی، یا جو منزل میں نے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی، جو ٹارگٹ تھا میرا، وہ اس وجہ سے مجھے نہیں مل رہی تھی کیونکہ میں یہ مسٹیک کر رہی تھی. اب نیکسٹ ٹائم وہ یہ مسٹیک نہیں کرے گی. یہی ایک خوبی ہے کامیاب انسان کی کہ وہ اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں، گزشتہ غلطی سے، اور اسے پھر سے رپیٹ نہیں کرتے. یہی وہ خوبی ہے جو ایک انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. تو اگر آپ گر جاؤ تو رو لیں، کوئی بات نہیں. سنبھلنے میں وقت لیں، کوئی بات نہیں. بس ہار نہ مانیں، گیو اپ نہ کریں. آخری بات اس ویڈیو کی کہ ہمیشہ یاد رکھیں، گرنا فطرت ہے، اٹھنا ہمت ہے، اور بار بار اٹھنا یہی کامیاب انسان کی اصل پہچان ہے. اگر یہ بات دل میں اتر گئی ہو اور دماغ کو سمجھ آ گئی ہے تو اسے کسی ایسے دل تک ضرور پہنچاؤ جو ہار ماننے کے قریب ہے، تاکہ وہ پھر سے اٹھے اور پوری دنیا کو حیران کر دے.